3.5 साल की हुकूमत नामूस रसालत के हवाले से जो इमरान खान साहब की और पीटीआई की हुकूमत की कंट्रीब्यूशंस हैं, सारी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है। नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत ने जिस अंदाज से मुकदमा लड़ा नामूस रसालत का, सारी दुनिया उसको मानती भी है, जानती भी है, पहचानती भी है और गर्दानती भी है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की ज़ाती दिलचस्पी के ऊपर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम करना, पाकिस्तान के केपीके और पंजाब के अदारों के अंदर और वफाकी अदारों के अंदर मैट्रिक तक कुरान पाक नाज़रा तर्जमे के साथ उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना, फिर दरसी किताबों के अंदर जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए उसके साथ खातमुन नबीयीन लिखने की पाबंदी लगाना, और उसके अलावा 20 इक़दामात मिलेंगे कि जो दीनी इक़दार को बढ़ावा देने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन इस्लाम की शऊर को समझने के लिए किए गए। ये तो था इमरान खान साहब का और पीटीआई का वो किरदार कि जिसको मैं अगर बयान कर रहा हूँ तो कोई सुनने वाला भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ताज़ा तरीन आपके सामने रख दूँ, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो 1985 के अंदर कायम की गई और जिसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव फ़िरका वाराना माहौल से पाक होकर दीनी इक़दार को प्रमोट करना है। ताज़ा तरीन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि दावा अकेडमी के जो उसके अंदर बुनियादी एक फैकल्टी है जो गैर फ़िरका वाराना माहौल के अंदर दीनी इक़दार को प्रमोट करती है, शरई इक़दार को, दावा अकेडमी को तकरीबन पैरालाइज कर दिया गया है, तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। उसके जितने फैकल्टी के मेंबर्स थे, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चर, तकरीबन 95% की तबादले कर दिए गए और उसका जो बुनियादी किरदार था उसको ख़त्म कर दिया गया है पिछले 20-25 दिनों के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत वेस्टर्न एजेंडे पे चलते हुए पाकिस्तान की वाहिद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है और उसका सबसे बेहतरीन जो फैकल्टी है कि पूरी दुनिया से ममालिक से लोग आते हैं, मुसलमान ममालिक के स्टूडेंट्स वो दावा अकेडमी के तहत वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। कुरान पाक 10 से ज़्यादा ज़ुबानों में कुरान पाक का तर्जमा, और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है दावा अकेडमी की इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देने के हवाले से जो तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। ये है आपके मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का कारनामा, और कंपैरिजन मैंने पीटीआई के और इमरान खान साहब का आपके सामने रख दिया। एक तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पे दावा अकेडमी को उसके असल स्टेटस के साथ बहाल किया जाए। दूसरी चीज़, चौधरी परवेज़ लाई साहब और पीटीआई की जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, बड़े प्री प्लान तरीके से, मैंने पिछली मीडिया टॉक के अंदर भी यहाँ खड़े होकर कहा था, अब फिर आपके सामने रख दूँ, बड़ी प्लानिंग के साथ पर्पसली, विलिंगली प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया है। वीलॉग्स बनवाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जनाब कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर पंजाब के अंदर पीटीआई की और काफ लीग की हुकूमत और चौधरी परवेज़ लाई साहब एज वज़ीर आला टॉपल हो जाएंगे। जनाबे वाला, बिल्कुल अल्लाह पाक के करम से चौधरी परवेज़ लाई साहब और पीटीआई और काफ लीग की इत्तेहादी हुकूमत बड़े अहसन अंदाज से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। रियासती ऑब्लिगेशंस जो हर हुकूमत के ऊपर होती हैं उनको समझते हुए, उनकी आगाही करते हुए बड़े अहसन तरीके से चौधरी परवेज़ लाई साहब और पीटीआई की हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। हत्ता कि सैलाब के इशू पे भी किसी किस्म की कोई पार्टी पॉलिटिक्स पंजाब के अंदर नहीं की जा रही। सैलाब के मुतासरीन की बहाली के हवाले से जितने इक़दामात हैं, जितने रिलीफ के और बहाली के जितने इक़दामात हैं, उसके हवाले से कोई मरकज़ और सूबे के हवाले से कोई टेंशन क्रिएट नहीं की जा रही। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई डोनर एजेंसीज़
ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा या एजेंसीज या NGOs कोई भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, किसी किस्म की पंजाब के अंदर ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से कोई नेगेटिविटी अल्लाह पाक के करम से दिखाई नहीं दे रही, ना होगी। मैंने पिछली मीडिया टॉक में भी कहा था कि चौधरी परवेज़ लाई साहब डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात, स्पीकर, हर किस्म का इंतज़ामी और सरकारी और रियासती ओहदा एक्सरसाइज कर चुके हैं। उन्हें पता है कि बीइंग अ वज़ीर आला अगर वफाक के अंदर कोई दूसरी हुकूमत भी है तो हमने किस अंदाज से मामलात को चलाना है। तो बेगम रहें, ये चाय की प्याली में जो तूफ़ान कुछ वीलॉग्स बनवा के नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से या बाहर बैठा हुआ सुल्तान मफरूर वो आगे इधर सुल्तान मजबूर को इस्तेमाल करके ऐसा माहौल अगर बना रहा है तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर उस वक्त तक हुकूमत कायम रहेगी जब तक इमरान खान साहब चाहते हैं। पंजाब की हुकूमत इमरान खान साहब की विल और विश के ऊपर कायम है। अगर उन्होंने कहा कि असम्बली डिज़ोल्व करनी है तो चौधरी परवेज़ लाई साहब ऐलान कर चुके हैं कि मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। उसके अलावा अगर कोई ये समझता है कि वो हुकूमत को टॉपल कर लेंगे या हुकूमत के मामला ठीक नहीं है या इंतज़ामी हवाले से, तो बेहतरीन तरीके से सैलाब के इशू से लेके पंजाब के हर शोबा ज़िंदगी, अभी ताज़ा तरीन जो है वो माजूर लोगों के हवाले से जो पैकेज दिया चौधरी परवेज़ लाई साहब और पंजाब हुकूमत ने, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैकेज है जो आज तक कभी किसी ने उनकी बेहतरी के लिए जो है वो कोई इकदाम नहीं किए। अभी कल सहाफ़ी दोस्तों के लिए, कैमरामैन्स, ऑफिस के अंदर काम करने वाले मीडिया ग्रुप्स के क्लास 4 के मुलाजमीन, उनकी बेहतरी के लिए F ब्लॉक, B ब्लॉक, जर्नलिस्ट हाउसिंग जनाब फाउंडेशन के तहत जो हाउसिंग स्कीम है उनके प्लॉट्स का जनाब जो ऐलान किए, और फिर उसके अलावा 50 लाख से 1.5 करोड़ आपकी जनाब प्रेस क्लब की डोनेशन में इजाफा किया और तय किया कि आइंदा उसको बजट के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और इस तरह के 20 इकदाम हैं जो चौधरी परवेज़ लाई साहब और PTI की पंजाब की हुकूमत बड़े आसान तरीके से लेके चल रही है, और इंशाअल्लाह वो अपनी इन जिम्मेदारियों को और खिदमत की सियासत को जारी रखेंगे। तीसरा इशू सबसे इम्पोर्टेंट, कहा जाता है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन और सुल्तान मफरूर, नवाज शरीफ, उनकी तरह इमरान खान साहब को माइनस किया जाएगा। कहाँ पे राजा बोझ और कहाँ पे गंगू तेली, ये मुहावरा तो सुना हुआ है। कहाँ पे वो गैंडा स्वामी अल्ताफ़ हुसैन साहब कि जिनकी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें करती हुई गुजरी, और फिर जो आखिरी कम अज़ कम जो 3-4 साल थे उनके, उस पर जो उन्होंने किरदार अदा किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें साबित हो चुकी हैं, कत्लो गारतगरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, सिर्फ़ और सिर्फ 2007 से लेके 2018 तक 11 सालों में 15,000 शहरियों की, पुलिस की, इंतज़ामिया की, फ़ौज की, रेंजर्स की, उलमा की, जर्नलिस्ट की शहादतें हुई हैं 11 सालों में। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पिछले तकरीबन जो है वो 11 सालों में ये अल्ताफ़ हुसैन की सरपरस्ती में हुई। आप उसको इमरान खान के साथ बुला रहे हैं। दूसरी तरफ वो सुल्तान मफरूर, नवाज शरीफ के, जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिसको अदालत उज़्मा कहते हैं, उसने यकदम नहीं, 2-3 पेशियां नहीं, पूरे एक प्रोसेस के तहत 1.5 साल लगा के JITs बना के सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इब्तदाई फॉर्मेलिटीज़, कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, फिर उसके बाद JIT बना के, फिर उसके बाद पूरे केस की हेयरिंग करके इस नतीजे पे पहुँचे कि ये मुजरिम हैं, ये चोर हैं, ये मनी लॉन्ड्रर हैं, ये पाकिस्तान का पैसा लूटने वाले हैं, ये पाकिस्तान के पैसे को हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मजाक उड़ाने वाले हैं, और फिर उनको मुजरिम करार दिया और नाअहल करार दिया।
عمران خان کو سلطان مفرور نواز شریف کے ساتھ یا اس گینڈا سوامی الطاف حسین کے ساتھ آپ ملائیں گے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور 80-90 لاکھ اوورسیز پاکستانی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. 1% بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو کہا اپنے جواب کے اندر بتا دیا کہ میرا کہنے کا مقصد اس قابل احترام جج کو یہ کہنا مقصود تھا کہ ہم آپ کی اس کارروائی کے خلاف آپ کی جو اعلیٰ عدلیہ کا جو شکایتی فورم ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ہو گیا یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، ہم وہاں پہ ایکشن لیں گے، آپ کے خلاف درخواست دیں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کہنے کا مقصود یہ تھا. اب آپ اس چیز کو پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیں گے تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. امپورٹڈ حکومت سے گزارش ہے کہ اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا تو یہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب بھر جانا چاہیے کہ اگر آپ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ آپ کی کیا وہ نیگیٹیوٹیز ہیں، آپ کے کیا وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ سے متنفر ہے. آج آپ سیلاب کا بہانہ کر کے 11 حلقوں میں الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان 11 کے 11 حلقوں میں سیلاب کا کوئی کسی قسم کی تباہکاری نظر نہیں آتی. آج آپ مجبور ہیں کہ الیکشن سے بھاگیں، آج آپ مجبور ہیں کہ آپ ووٹنگ سے بھاگیں، آج آپ مجبور ہیں کہ آپ الیکشن کے پروسیس سے بھاگیں، آج آپ مجبور ہیں کہ جمہوری روایات سے بھاگیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ ایک بہترین پاکستان کی فل پرفارمنس کے ساتھ ڈیلیور کرنے والی پارٹی پی ٹی آئی اور لیڈر عمران خان جب 3.5 سالوں میں اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے تھے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو جناب آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ ان کے ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے آپ ایک ہستی بستی ریاست کی ایک ہستی بستی حکومت کو ختم کریں. پھر اس کے بعد جس مہنگائی کو بنیاد بنا کر آپ آئے 11% مہنگائی کو، آج 42% مہنگائی ہو گئی ہے. آج پوری پاکستانی قوم اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے. تو پوری پاکستانی قوم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سے متنفر ہے. تو جناب والا اس کا غصہ کی کہنے نے ڈگیا کھوتے تو غصہ کو مارتے. جناب آپ غصہ میڈیا پہ اور پی ٹی آئی پہ اور عمران خان صاحب پہ نہ نکالیں. کبھی ایک چینل بند کرتے ہیں، کبھی دوسرا چینل بند کرتے ہیں، کبھی ایک اینکر پہ پابندی، کبھی دوسرے اینکر پہ پابندی، کبھی تیسرے اینکر پہ پابندی، کبھی تجزیہ نگار کو چینل سے نکلوایا جا رہا ہے. پاکستان نے دنیا کی ہسٹری میں کبھی اتنی سینسرشپ اور اتنی آزادی صحافت کے اوپر حملے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوئے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 4 مارشل لاؤ میں نہیں ہوئے جو آپ نے کیے. تو جناب کھوتے کا جناب آپ غصہ تمہار کے اوپر نہ نکالیں. آپ اپنا جو پرفارمنس آپ کی ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کی جناب سیاسی اور انتظامی شکل و صورت آپ کی خراب ہے، شیشے کے اوپر پتھر نہ ماریں. شیشے نے تو وہی دکھانا ہے جو آپ ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو الطاف حسین یا سلطان مفرور نواز شریف کے ساتھ ملا کر نااہل قرار دے دیا جائے گا تو جناب پوری پاکستانی قوم سڑکوں پہ ہوگی. پوری پاکستانی قوم. اتنا آسان نہیں ہے. مقابلہ جمہوری طریقے سے کرو. ہم بھی مقابلہ جمہوری طریقے سے تمہارا کریں گے. پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس 11 گیدڑوں کی جماعت جو ایک شیر عمران خان سے تھر تھر کانپنے لگے ہیں، یہ 1100 گیدڑ بھی اکٹھے ہو جائیں تو قدرت کا قانون بھی ہے کہ گیدڑ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں کبھی شیر کا شکار نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کا شکار اگر ٹیکنیکل بنیادوں پہ کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں تو فوری طور پہ جناب بیک آؤٹ کر جائیں. نقصان آپ کو پھر بھی ہونا ہے. پنجابی کہتے ہیں اتھوں بھی تے پلتھوں بھی. آپ جس صورت میں بھی ہوں گے آپ بے غم رہیں. انشاءاللہ اگلا الیکشن آپ 2 مہینے بعد کروائیں یا 2 سال بعد کروائیں. آج مولوی فضل الرحمان نے ایک نئی دور کی چھوڑی ہے
وہ کہتا ہے کہ اسمبلی کی مدت 1 سال مزید ایکسٹینڈ کی جائے گی. ماں صدقے جائے پیو واری جائے. جناب کی خواہش دیکھیں, خواہش. اگلا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, بڑی بڑکے مارتے تھے. آج سے جناب 5 مہینے پہلے الیکشن کراؤ, الیکشن کراؤ, پی ٹی آئی الیکشن کراؤ, عمران خان الیکشن کراؤ, ہم دیکھ لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو ہون اب کیا ہوا ہے؟ اب کیوں ہوا اکھڑی ہوئی ہے؟ اب کیوں پریشانی کا عالم ہے؟ تو جناب والا مولوی فضل الرحمان صاحب, 1 سال اسمبلی کی مدت نہیں بڑھے گی. انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. پاکستان کے سب سے پاپولر سیاسی لیڈر ہیں. جمہوری حکومتوں کے اندر سیاسی جماعتیں اور سب سے پاپولر سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کے لیڈر کا, اس کی عوام کا, اس کے ووٹرز کا, اس کے سپورٹرز کی بات کو ایکنالج کیا جاتا ہے. جمہوریت ہے یہی. جمہوریت جو ہے وہ افرادی طاقت کا نام ہے. جو افرادی طاقت جس ریاست جس معاشرے کی جو چاہے گی اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اور پوری پاکستانی قوم اس وقت انتظار کر رہی ہے. عمران خان صاحب جو کال دیں گے انشاءاللہ جمہوری طریقے سے پیسفلی پوری پاکستان کی عوام اور پی ٹی آئی کا ورکر وہ انشاءاللہ ان کی آواز کے اوپر لبیک کہے گا. بہت شکریہ. آپ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس وقت تک یہ کنٹینیو کرے گی جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے. لیکن عمران خان صاحب تو چشتیہ کے جلسے میں یہ فرما چکے ہیں کہ کوئی ایکس وائی شاید کوئی اس قسم کی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو گرانے کی, ٹاپل کرنے کی. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوشش تو ہو رہی ہے جو اس ہوا چل رہی ہے اس حوالے سے. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلطان مفرور لندن کے اندر بیٹھا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ پاکستان آنا چاہتا ہے لیکن کس طرح آنا چاہتا ہے. یہ ذرا دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس نے پوری زندگی کرکٹ کھیلی عمران خان صاحب کو آئیڈیلائز کر کے. پوری زندگی 80s 70s 80s 90s کے مڈ تک کیا سٹائل ہوتا تھا. جم خانہ میں جناب امپائر اپنے کھڑے کرتا تھا, بالر اپنے کھڑے کرتا تھا. بالر کو کہتا تھا پولی پولی گیند کرانی ہے, فل ٹاس کرانی ہے. بالر جناب پری پلانڈ فل ٹاس پولی پولی گیند کرتا تھا. سلطان مفرور نواز شریف اس کے اوپر جناب شاٹ مارتا تھا, گراؤنڈ سے باہر گیند جاتی تھی اور وہ جناب اس طرح ڈولا پھلا کے جناب وہ کہتا تھا دیکھو میں بھی عمران خان کی طرح کا پلیئر ہوں. یہ تو سٹائل تھا سلطان مفرور نواز شریف کا. اب وہ چاہتے ہیں کہ واپس بھی آئیں تو اسی سٹائل سے آئیں. حکومت پنجاب کی ان کی اپنی ہو, انتظامیہ ان کی اپنی ہو, پولیس ان کی اپنی ہو, ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول ہو. جناب سارے ان کی راہوں میں جناب پھول برسا رہے ہوں, ایئرپورٹ سے اتریں لوگ کہیں امام خمینی آ گیا, نیلسن منڈیلا آ گیا. حالانکہ وہ گوال منڈیلا ہیں بیسیکلی, انہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہو پا رہا ابھی تک. وہ چاہتے ہیں کہ بالکل جس طرح وہ کرکٹ کھیلتے رہے اور حکومتیں لیتے رہے. 3 دفعہ حکومت انہوں نے پراپر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لی ہے. یہ بھی سن لیں, 3 دفعہ حکومت, 2 دفعہ 2/3 اکثریت. جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ آج سے 4 مہینے پہلے تک گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے 3 دفعہ حکومت لی. ہمیشہ امپائر اپنے رکھے. 2013 کے الیکشن میں ابھی رزلٹ کمپائل ہونے میں 6 گھنٹے پڑے تھے تو کس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے 2/3 میجارٹی ہر حال میں چاہیے اپنی تقریر میں, رات کے 9 بجے بلکہ 8:30 بجے. تو جناب آپ جس انداز سے پری پلانڈ کرکٹ اور حکومتیں لیتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے, اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی واپسی بھی اسی طرح سے پری پلانڈ ہو تو نہیں جناب. نیلسن منڈیلا نے جیل بھی کٹی سی تو امام خمینی نے بھی جیل کٹی سی. آپ واپس آؤ, آپ انشاءاللہ ماہی آوے گا تو پھلا نل ترتی سے جاواں گی. وہ جیل کا جو وارڈن ہے نا وہ انتظار کر رہا ہے. چلانگی پکھیاں تو بڑا کچھ کہن گی, اکھیاں والا ماحول انشاءاللہ بنائیں گے, جیل کاٹیں گے. پھر اس کے بعد کون جیتا تیرے زلف کے سر ہونے تک, پھر جو حالات بنیں گے دیکھے جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ابھی تک سیلاب کے لیے انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں جنوبی پنجاب کے؟ 1 دورہ کیا, اس کے بعد تو وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو میراتھن ہوئی اس کے اندر دعوے سمجھ نہیں آ رہے کہ 500 کروڑ عمران خان صاحب نے کہا, کل 2.5 ارب کا کہہ دیا چودھری پرویز بھائی صاحب نے, تو کنفرم نہیں ہو پا رہا ٹوٹل پیسے کتنے کٹھے ہوئے, یہ گئے کہاں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب
ان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں. ان کے اوپر تو اعتماد بھی نہیں کرتے. انہوں نے کہو نا ٹیلی تھون کرن, اور ٹیلی تھون میں جو ہے نا لوگوں نے فون کر کے جو ہے نا کرائم منسٹر کی جو ہے نا اوورسیز پاکستانیوں سے لے کے دوسروں نے مت مار دینی ہے, کیونکہ ان کا منہ ہی نہیں ہے, ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کی ورتھ ہی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ چور, لٹیرے اور نوسرباز جو ہے نا تصور کیے جاتے ہیں. اب جس انداز سے انہوں نے, میں آج کلپ دیکھ رہا تھا, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے, ان کو جس طریقے سے سی آف کیا اس مذاکیہ کرائم منسٹر نے, یقین جانے مجھے بھی اب دوسری دفعہ ایم پی اے بنا ہوں, منسٹر رہا ہوں, ساری چیزیں دیکھی ہیں آفیشیلی کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں. جو لوگ آئیں, باہر کے ڈپلومیٹس آئیں, آفیشلز آئیں, یا پاکستان کے اندر بھی اپنے سے سینئر کو جو ہے نا کس طریقے سے بیہیو کرنا ہوتا ہے. آپ یقین جانے وہ ابھی شاید وائرل ہو چکی ہے, لیکن رات تک اور کل دن تک بچے کے ہاتھ میں ہوگی وہ ویڈیو. جس انداز سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو شہباز شریف نے سی آف کیا ہے, وہ دیکھنے والا سٹائل ہے. ان کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ بیہیو کیسے کرنا ہے. تو ان کے اوپر نہ اوورسیز پاکستانی اعتماد کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی پاکستانی. تو عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ٹیلی تھون کی, بہت سا پیسہ اکٹھا ہوا, لیکن اس میں ابھی یہ کہنا بینک آف خیبر ہے, بینک آف پنجاب ہے, پی ٹی آئی کے سیلاب کے فنڈز ہیں, اکاؤنٹس ہیں, ان ساروں کی کیلکولیشن ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا. پرویز الہی صاحب اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پرویز بھائی صاحب کے دورے تو بتا دیں, وہ دورے کیوں نہیں کر رہے؟ پرویز الہی صاحب نے جو ترقیاتی کام پہلے یہ کر لیں, اس کے بعد مائنس عمران کی باتیں آپ کر رہے ہیں. کسی سیاسی جماعت میں تو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کسی جماعت کے رہنما کو جو مائنس کر سکیں. یہ مائنس کر کون رہا ہے, اس کا نام تو بتائیں, کون چاہتا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے, یہ جس قسم کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, انہیں سیانے تسی بھی نہیں ہو, انہیں سادہ میں بھی نہیں ہوں, جواب دیا میں سنو. سر آپ نے دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا. پرچہ کس سے کاٹا ہے؟ ایس ایچ او. پولیس کس کے انڈر ہے؟ وفاقی. امپورٹڈ حکومت کے. امپورٹڈ حکومت کا پرائم منسٹر کون ہے؟ شہباز شریف. اور اس کا وزیر سیر و سیاحت کون ہے؟ بلاول زرداری, بلا وجہ بھٹو صاحب. تو جناب یہ سارے مل کے 11 گیدڑ اس قسم کے پرچے کاٹنے لگے ہوئے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے پرچے کاٹ کے پھر عدالتوں کی پروسیکیوشن کے ذریعے سے جناب ان پرچوں کی بنیاد پہ آپ کوئی فیصلے لے لیں گے. تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے. ہو گیا, اس کے بعد آپ. پرویز الہی صاحب بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں, رفائی کام اور جرنلسٹوں کے حوالے سے بھی. عمومی رائے ہماری یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ جب حکومت کو پتہ لگے کہ میرے پیر اکھڑ رہے ہیں یا میں جا رہا ہوں, تو انہیں یہ کام اپنے تیزی سے کرتے ہیں. کیا پرویز الہی صاحب کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں, اس لیے انہوں نے کام کی رفتار تیز کر دی ہے؟ دیکھو, ایک طرف آپ کہتے ہیں, ایک سوال پوچھ رہا ہے, وہ کہتا ہے یار کام تیز نہیں ہو رہا, آپ دوسرا کہہ رہے ہیں یار کام بہت تیز ہو رہا ہے, یہ کیوں تیز ہو رہا ہے؟ سر بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا یار, چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان کے سب سے سینئر ترین جو پولیٹیشنز ہیں, 2 یا 4, ان میں سے ایک ہیں. پھر انتظامی اور سرکاری کون سا عہدہ ہے؟ ڈپٹی وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, اسپیکر ہے, وزیر ہے, ضلع کونسل کی چیئرمینی ہے, کون سا نہیں انہوں نے جناب ایکسرسائز کیا ہوا. انہیں اس چیز کا علم ہے کہ اصل ٹارگیٹڈ خدمت کیسے کرنی ہے. اب دیکھیں نا, آپ کے صحافیوں کے حوالے سے اس سے پہلے 2004 کے اندر کس نے کالونیاں بنائی تھیں؟ وہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے بنائی تھیں. اب ان کالونیز کے حوالے سے جتنے نیگیٹو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کس نے کیا؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا. باقی اگر وہ کام اچھے کر رہے ہیں تو پوری ٹیم ورک کے تحت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی پوری حکومت ہے, سارے منسٹرز ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں, ایک ٹیم ورک کے طور پہ. کیونکہ ہمارا یہ سٹائل ہے کہ ہم نے جناب رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ ملک اور قوم کا پیسہ نہیں لوٹنا, بلکہ ملک کی خدمت کرنی ہے. بہت شکریہ.